اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور زکوٰۃ سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ چونکہ رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا ذوق بڑھ جاتا ہے، حالانکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا تعلق رمضان سے بالکل بھی نہیں ہے، تو پھر بھی بہرحال زکوٰۃ لوگ کثرت سے رمضان میں ادا کرنا پسند کرتے ہیں، لہٰذا زکوٰۃ کے کچھ مسائل آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اس مال کی مقدار کو جاننا ضروری ہے کہ جس پر سال گزر جائے تو انسان پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ تو تمام اگر زکوٰۃ کی شرائط وغیرہ کا اور جو اس کے بارے میں اسلامی تعلیمات ہیں ان کا خلاصہ نکالا جائے تو چند قسم کے مالوں پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ نمبر 1، ایک تو آپ کے پاس سونا ہو، اگر وہ 7.5 تولہ سونا ہے تو اس پر ایک سال گزرنے پر زکوٰۃ بنتی ہے، یا پھر 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اتنا کیش روپیہ ہو یا پرائز بانڈ وغیرہ ہوں کہ جن کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہو، جو آج کل کے اعتبار سے 16,000 16,500 یا 17,000 تقریباً بنتے ہیں۔ ریٹ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ جب آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کا ارادہ کریں یا حساب کا ارادہ کریں، اس وقت کسی بھی سونار سے اگر آپ 52.5 تولہ چاندی کا موجودہ ریٹ معلوم کر لیں تو بہتر ہے۔ تو 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنی مالیت کے پرائز بانڈ یا کیش روپیہ ہو، یا ایسا آپ کے پاس مال ہو جو مال تجارت ہے، یعنی آپ نے اس مال کو بیچنے کی نیت سے ہی خریدا ہو، یا آپ کے کارخانے وغیرہ میں فیکٹری میں کوئی پروڈکٹ تیار ہوتی ہے، یا آپ کا کپڑوں کا گارمنٹس وغیرہ کا کاروبار ہے اور وہ پیس وغیرہ جو بالکل تیار شدہ ہیں جن کو بھی آپ بیچیں گے، یہ مال تجارت ہے۔ اگر اس کی مالیت بھی 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ گئی تو یہ ایک ایسی مقدار ہے کہ جب مال اس مقدار تک پہنچے گا تو آپ وہ اسلامی تاریخ نوٹ کر لیجئے۔ یاد رکھیں کہ جانوروں پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں اب عموماً اتنے کثرت کے ساتھ جانور نہیں ہوتے ہیں، اور وہ اس کے لیے شرط بھی ہوتی ہے کہ وہ جانور سال کا اکثر حصہ جنگل میں جا کر چرتے ہوں، یعنی اپنے پاس سے مالک پیسہ خرچ کر کے ان کو نہ کھلاتا ہو، فری میں وہ کھاتے ہوں، تب کہیں جا کے زکوٰۃ بنے گی۔ اس لیے ہم جانوروں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بس یہ مال آپ یاد رکھیے گا، سونا، چاندی، پرائز بانڈ، کیش روپیہ یا مال تجارت، ان کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے جب ان کی مخصوص مقدار پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی صرف عاقل بالغ پر ہوتی ہے، پاگل و مجنون پر نہیں ہوتی ہے، نابالغ پر زکوٰۃ نہیں بنتی ہے۔ ایسے ہی اس کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، غیر مسلم پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ لہذا اگر کوئی غیر مسلم اسلام لے کر آیا تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ زمانے کفر کی زکوٰۃ بھی ادا کریں، کیونکہ زکوٰۃ تو بنتی ہی مسلمان پر ہے، کافر پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، لہذا اس زمانے کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ تو مسلمان ہو، عقل رکھتا ہو، بالغ ہو، اور اس کی ملک میں جو ہم نے مخصوص مال مخصوص مقدار میں ذکر کیے وہ مال موجود ہو، اور اس پر پورا سال گزر جائے، تب کہیں جا کے اس مال کے 2.5% پر زکوٰۃ بنتی ہے، یعنی 100 پہ 2.5 روپے، 2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اب اس میں مسئلہ یاد رکھیے گا کہ اس کے حساب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جیسے یہ مخصوص مقدار جیسے ہی آپ کے پاس ہو آپ وہ تاریخ نوٹ کر لیں۔ 7.5 تولہ سونا ہے بالفرض ہو گیا تو آپ اسلامی تاریخ نوٹ کر لیں، یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنا روپیہ یا کیش پیسہ وغیرہ۔ اور بالفرض اگر یہ بھی آپ کو ضمن عرض کر دیتا ہوں کہ سونا مثلا 7.5 تولہ نہیں ہے، 2 تولہ ہے مثال کے طور پر، تو کیا اب اس پر زکوٰۃ بنے گی کہ نہیں بنے گی، یا اس کو ہم حساب میں شمار کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو یاد رکھیں کہ جب یہ ہم نے کچھ قسم کے مال آپ کو بتائے، سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت، پرائز بانڈ، آپ کیش میں شامل کر لیں، اس لیے میں اکثر علیحدہ اس کو ذکر نہیں کرتا ہوں۔ تو سونا، چاندی، روپیہ اور مال تجارت، یہ 4 قسم کے آپ ذہن کے اندر رکھ لیجئے مال، کہ ان میں سے اگر کسی ایک سے مقدار پوری نہیں ہو رہی ہوتی اور دوسرا موجود ہو تو دونوں کو ملا کر پھر دیکھا جاتا ہے کہ ان کے مجموعے سے مقدار بنتی ہے کہ نہیں بنتی۔ اگر بنتی ہوگی تو سال شروع ہو جائے گا۔ ایک کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ مسائل کنٹینیو رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ جی فرمائیے۔
पहले तो माजरत, आपके टॉपिक में जो है वो मैंने खलल पैदा किया। चले माजरत कबूल की, इरशाद फरमाइए। आपसे जो है एक क्वेश्चन था और एक कंफ्यूजन थी जो डिक्लेयर करनी थी मुझको। थोड़ा सा बुलंद आवाज से कहेंगे आप? सवाल ये था, अब आवाज आ रही है? जी जी फरमाइए। सवाल ये था कि ये टेली कम्युनिकेशन कंपनीज जो होती हैं, जी ये मुख्तलिफ पैकेजेस देती हैं SMS के या कॉल के, और जब हम इनको एक्टिवेट करवाते हैं तो ये एक मतलब यानी हमें डेट देती हैं, उस डेट तक अगर हम इसको यूज करें तो ठीक, वरना हमारे पैसे जा जाते हैं। इसके बारे में हुक्म शरई क्या है? ठीक है। और एक कंफ्यूजन जो थी तो वो ये थी कि जो है पिछले सालों में भी 15 रमजान मुबारक जो थी वो जुमे की पड़ी थी, तो उस दौरान ये बात जो है वो बहुत ज्यादा मशहूर हुई थी कि फजर के बाद एक चिंगाड़ सुनाई देगी और मतलब वजीफा वगैरह था, तो क्या कुछ ऐसा है? अगर है तो प्लीज जरा मेहरबानी बताएं। जी मैं अर्ज करता हूँ इंशाअल्लाह। देखिए पहली बात तो ये कि ये जो आजकल हमारे यहाँ ये जितने भी आपने टेली कम्युनिकेशंस वगैरह की ये कंपनियां, जितनी भी मोबाइल कंपनीज हैं या PTCL भी जैसे है मिसाल के तौर पर, ये जो कार्ड्स वगैरह जारी करते हैं, शरअन तो इनकी बै ही नाजायज़ है अगर हम साबिक़ा अदवार के हिसाब से देखें तो, क्योंकि ये कोई माल नहीं है, क्योंकि हक यानी सिर्फ इस्तेमाल का हक इसको फुक़हा ने माल करार नहीं दिया है। लेकिन अब मौजूदा दौर के एतबार से माल की तारीफ में थोड़ी सी तब्दीली माननी पड़ेगी। इसके बारे में इंशाअल्लाह हम कलाम करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले बहुत सारे क्वेश्चन जमा हो गए हैं, कुछ ऑफर कॉल्स भी आई थी। बहन ने पूछा था ये जो कॉलिंग कार्ड वगैरह होते हैं, ये जब हम खरीदते हैं तो इसमें ये शर्त लगा दी जाती है कि आपको इस डेट तक इसको यूज करना है वरना फिर एक्सपायर हो जाएगा। तो ये शर्त लगाना कैसा है? तो ये मैं आपको खिदमत में अर्ज कर रहा था कि असल में हम कार्ड नहीं खरीदते बल्कि कार्ड के इस्तेमाल का हक खरीदते हैं। तो ये पहले दौर में तो हक को माल तस्वुर नहीं करते थे, लिहाजा बे उस पहले दौर के एतबार से तो नाजायज नजर आती है, लेकिन मौजूदा दौर के एतबार से चूंकि अब हुकूक की बै हो रही है, खरीदो फरोख्त हो रही है, तो बै तो सही है। लेकिन कंपनीज की ये शर्त लगाना कि आपने इस वक्त से पहले पहले इसको खर्च करना है, ये बहरहाल शर्त ये नाजायज है। इस पर अगर कोई तवज्जो फरमा ली जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। बहरहाल उनके भी अपने कुछ मसाइल होते हैं, लेकिन बहरहाल शरई अगर नुक्ते नज़र से देखा जाए तो ये कंडीशन बिल्कुल गलत है। लेकिन लोग मजबूर हैं, अगर कोई खरीदेगा इस शर्त के बावजूद तो बहरहाल मतलब अब वो बै की शराइत तो यहाँ पे पूरी नहीं हो रही, लेकिन उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला दरगुजर फरमाएगा। बहन ने कहा सुना है कि रमजान में फजर के बाद कुछ चिंगाड़ सुनाई देगी, पिछली मरतबा भी सुना था, ये पता नहीं किसको सुनाई देगी, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। इस किस्म की अफवाहों पर कान नहीं धरने चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बहन ने पूछा सुन्नत मुअक्कदा की नियत क्या होनी चाहिए? गालिबन वही पूछना चाह रही थी कि बाद लोग नियत के अंदर यूं कह देते हैं कि सुन्नत की नियत करते हुए कि वास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये बिल्कुल गलत अल्फाज हैं। नियत में यही कहना होगा कि नियत मसलन नियत करती हूँ मैं 4 रकत नमाज सुन्नत मुअक्कदा वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के, क्योंकि हम हर इबादत अल्लाह के लिए करते हैं। अगर मादल्ला किसी ने ये क़स्द और इरादा कर लिया कि हम रसूल के लिए इबादत कर रहे हैं तो वो काफिर हो जाएगा, इसलिए यही अल्फाज अदा किए जाएं। एक ये बहन ने कहा कि अगर पीरियड्स के दिनों से पहले कोई ऐसी टैबलेट यूज कर ली जाए कि इन अय्याम में पीरियड्स वगैरह ना आए तो क्या फिर रोजा, हज और उम्रा अदा किया जा सकता है? तो इस तरह आसान सा उसूल याद रखिएगा कि जो अय्याम मखसूसा हम कहते हैं इनका ताल्लुक खून के निकलने से है, इन दिनों के आ जाने से नहीं है। लिहाजा अगर टैबलेट की वजह से खून वगैरह रुक गया है और वो अय्याम मखसूसा आ गए हैं तो और का नाम है, उनका ये लक़ब है, ये नाम है, बहरहाल वो सिखों के बुजुर्ग थे गुरु नानक, उन वो है नाम इनका। एक ये पूछा कि उधार है तो क्या ज़कात, ये इन्होंने कहा मैंने अपने बेटे को कुछ कारोबार के लिए उधार दिया था तो क्या उस पैसे पे ज़कात साल ब साल बनेगी? तो जी हाँ, हर ऐसा उधार जिसको आपने दिया हो और सामने वाला उस उधार का इकरार कर रहा हो, इनकार ना कर दे, मसलन कह दे आपने दिया ही नहीं मुझे कुछ, तो ज़कात साक़ित होती है। लेकिन अगर वो इकरार कर रहा है तो उस पर साल ब साल ज़कात बनती रहेगी, यानी आप हिसाब दूसरे माल के साथ इस माल का भी करेंगे, लेकिन उस माल की ज़कात की अदायगी उस वक्त लाजिम आएगी जब वो माल आपके कब्जे में आ जाएगा। यानी साल ब साल बनती तो रहेगी, हिसाब करके रखते जाइए, जब वो माल मिलेगा तब अदा करना वाजिब है, उससे पहले अदा करना वाजिब नहीं है। हाँ, आप अदा करना चाहें तो आपकी मर्जी है, लेकिन आप पर वाजिब नहीं होगा।
ایک ہی بہن نے پوچھا کہ کیا روزے کی حالت میں سرما لگانا جائز ہے؟ تو جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو صراحتاً اس کی اجازت مرحمت فرمائی، لہذا سرما بالکل جائز ہے۔ بہن نے کہا بعض اوقات قبر پہ کچھ پڑھائی وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، قرآن وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، 1 2 3 مرتبہ چھینک آ جاتی ہے، یہ کیا ہے؟ تو ایسی کوئی لاجک شریعت نے کوئی ایسی بیان نہیں کی ہے۔ ہاں، گفتگو کرتے ہوئے اگر چھینک آ جاتی ہے تو یہ گفتگو کے سچ ہونے کی علامت قرار دی گئی ہے۔ یہ سوال کیا کہ کیا حالت روزہ میں مہندی لگا سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، مہندی لگانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ روزے کو بوجھ سمجھ کر اور ٹھنڈک کے حصول کے لیے، یعنی بوجھ سمجھ کر پھر ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے لگائی تو یہ منع ہوگی، ویسے لگائی روزے کو بوجھ نہیں سمجھ رہے ہیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ کال لیتے ہیں پھر سوالات کے جوابات۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی جی، میرا سوال یہ تھا کہ جس مکان میں ہم رہ رہے ہیں یا کسی دکان میں کما رہے ہیں یا فیکٹری کی جو جگہ ہے اس کی جو یہ مالیت ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور یہی تھا، باقی تو سارے واضح ہو گیا۔ جی میں عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ سوال کیا گیا کہ کیا سر پر اگر مہندی لگائی جائے تو مہندی سمیت نماز ہو جائے گی؟ اگر آپ نے پہلے وضو وغیرہ کر رکھا تھا، اب آپ نے سر پہ مہندی لگا لی تو بالکل ہو جائے گی، لیکن سر کو ڈھکنا لازم ہوگا، کوئی موٹی چادر سے آپ کو ڈھکنا ہی پڑے گا، جیسے بال چھپاتے ہیں۔ یہ سوچ کر کہ مہندی لگی ہوئی ہے دوپٹہ وغیرہ خراب ہو جائے گا، اگر ننگے سر نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ ایک یہ پوچھا کہ کیا تراویح میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک ہی سورت پڑھنا کافی ہے؟ تو جی ہاں، ایک کافی ہے، ویسے اگر آپ چاہیں تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا چاہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی ایک سے زیادہ صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں ہر رکعت میں، کم از کم ایک سورت تو پڑھنی ہی ہوگی۔ ایک بہن نے سوال کیا کہ ان کے پاس ایک پلاٹ تھا جو مکان بنانے کی غرض سے ہی رکھا ہوا تھا، اب اس کو بیچ دیا اور اس پر ابھی سال نہیں گزرا ہے، تو کیا زکوٰۃ بنے گی؟ تو نہ تو اس پلاٹ پہ زکوٰۃ تھی کیونکہ وہ مال تجارت نہیں تھا، اور اب اس کو اگر کیش آپ کے ہاتھ میں آ بھی گیا تو جب تک اس پر سال نہیں گزرے گا زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ لیکن یہاں یہ توجہ رکھنا ضروری ہے کہ جیسے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو حساب کرنے کا طریقہ بتایا کہ جب آپ کے پاس کچھ مالیت جمع ہو جائے تو اسلامی تاریخ نوٹ کر لیں، اور باقی جو مسئلے کا حل ہے وہ بتاؤں گا ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ الرحمن الرحیم، ایک کویسچن بہن نے کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس تک کے واقعات پر مشتمل کتاب کا نام بتا دیں۔ تو یہ اردو میں تو جو قصے کہانیاں ملتے ہیں یہ عموماً ناقابل اعتبار ہوتے ہیں، ویسے عربی میں کتاب البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر دمشقی معلوم کر لیں، اگر مل جائے کہیں سے تو یہ پڑھیں، اچھی کتاب ہے اس بارے میں۔ ولی کی پہچان معلوم کی کہ کیا ہوتی ہے، تو ولی کی کوئی شناخت نہیں ہوتی ہے، وہ بالکل عام انسانوں کی طرح لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ولی جو ہوگا اس سے کوئی بھی کام خلاف شرع صادر نہیں ہوگا بھی تو وہ فوراً اپنے کو رجوع کر لے گا اور وہ اس پہ اصرار یعنی اس پہ دوام استقامت نہیں رکھے گا۔ تو یہ جو متبع شریعت اس کا ظاہر بھی اس کا باطن بھی نبی کریم کی سنتوں پہ عمل کرتا ہو، عالم بھی ہو، تو پھر یہ کہ ہم اس سے حسن ظن قائم رکھ سکتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہوگا۔ باقی جو بابے شابے آج کل روڈوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں اور مطلب یہ کہ نمازیں پڑھتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، چرس کی سگریٹیں منہ میں لگائی ہوتی ہیں اور انگوٹھیاں چڑھائی ہوتی ہیں، لمبی لمبی زلفیں کندھوں کے نیچے لگی ہوئی ہیں، داڑھی خشخشی ہے یا بالکل ہی نہیں ہوتی ہے، اور سال سے نہائے نہیں ہوتے ہیں، تو معاذ اللہ کوئی ولایت گندے رہنے اور خلاف شرع امور کا ارتکاب کرنے کا نام نہیں ہوتا۔ ان سے کوئی عقیدت قائم نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ ان سے عقیدت قائم رکھنے کا مطلب دین اسلام کی بدنامی ہے۔ ایک یہ بھائی نے پوچھا کہ دکان شاید کرائے پر دی ہوئی اور اس سے 3000 روپے مہینہ آتا ہے، تو کیا دکان اس پہ کرایہ زکوٰۃ ہوگی؟ تو دکان پر تو نہیں ہوگی، اس 3000 روپے مہینہ جو آپ کے پاس آتا ہے اگر دیگر مال کے ساتھ مل جائے، جیسے ہم نے نصاب کے آپ کے مقدار بتائی ہیں، 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، یا 16-17 ہزار روپے، یا اتنا مال تجارت، اگر پہلے سے کچھ سال آپ کا ان مالوں پر چل رہا تھا تو پھر اس پیسے کو ساتھ ملا لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ بن رہی کہ نہیں بن رہی۔ ویسے 3000 روپے پہ زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ یہ ایک بھائی نے سوال کیا کہ نقش نالے پاک یہ بکتی ہیں بازاروں میں، ان پہ نام بھی لکھے ہوتے ہیں سرکار کے، اللہ کے آیات لکھ دی جاتی ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو ہمارا مشورہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ یہ اگر نقش آپ چھاپے بھی تو کچھ بھی نہ لکھیں، نہ اوپر نہ نیچے نہ دائیں نہ بائیں، کہیں پر بھی نہ لکھیں، کیونکہ عوام ہوتی ہے، ان کے ذہن میں اس کو دیکھ کر بہت ساری بدگمانیاں آتی ہیں، انتشارات پیدا ہوتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، جواب دینے والا کوئی بھی نہیں ہوتا اور وہ بے ادبی کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، یہ کوئی کمال کا کام نہیں ہے کہ ایسے نقش چھاپے جائیں کہ جن میں اللہ کا نام بھی لکھا ہے، رسول کا نام بھی لکھ دیا، آیات بھی اس کے اوپر لکھ دی
اور اس کو اپنا پیسہ کمانے کے لیے لوگوں میں عام کر دیا گیا اور لوگ شدید بدگمانی کا شکار ہیں. اس لیے گزارش یہ ہے اگر چھاپنا ہی چاہیں تو کچھ بھی اوپر نہ لکھیں تب آپ چھاپیں. ایک بہن نے پوچھا ہے کہ پرانے کپڑے زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو بالکل دے سکتے ہیں، لیکن اس میں ہوگا یہ کہ ان پرانے کپڑوں کی موجودہ مالیت نکالی جائے گی. مثال کے طور پہ جو پرانے کپڑے خریدتے ہیں ان سے آپ معلوم کریں کہ یہ کپڑے کتنے کے ہوں گے، اس وقت جو ان کپڑوں کا ریٹ لگے گا اس کا حساب کریں گے. مثلا زکوٰۃ آپ پہ بن رہی ہے بالفرض 5,000 روپے اور پرانے کپڑے بہت سارے ہیں، آپ نے ان کا ریٹ معلوم کیا تو وہ بن رہے ہیں تقریباً 2,000 2,500. تو اب یہ نہیں کہ آپ ان کپڑوں کو دے کر زکوٰۃ ادا کریں تو ساری ادا ہو جائے، بلکہ 2,500 کی ہی زکوٰۃ ادا ہوگی تو ان کی مالیت نکالنی پڑے گی. اسی طرح اگر کسی میں 50-60 ہزار روپے قرضہ ہے تو کیا زکوٰۃ بنے گی یا نہیں بنے گی؟ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے جو ہم بتانے والے تھے کہ آپ جتنا جو نصاب کے برابر مال ہے اگر اس پہ پورا سال گزر جائے، مثلا سال گزرا تو آپ دیکھیں اس وقت آپ کے پاس کتنا سونا ہے، کتنی چاندی، کتنا روپیہ، کتنا مال تجارت، ان سب کی موجودہ قیمت نکال کے ٹوٹل نکال لیں. پھر اگر آپ پہ قرضہ ہے تو اس قرضے کو اس سے مائنس کریں گے. اگر مائنس کرنے پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نصاب کے برابر رقم نہیں بچتی ہے، مثال کے طور پہ نصاب کے برابر رقم ہے 16,000 17,000 روپے، اب آپ کے بنے ہیں تقریباً سمجھ لیجیے 60,000 روپے اور آپ پہ قرضہ ہے 50,000 روپے، تو 60 میں سے 50 نکال دیں صرف 10,000 باقی بچتے ہیں تو آپ پہ زکوٰۃ نہیں بنے گی. تو غرض یہ کہ ٹوٹل اماؤنٹ نکالنے کے بعد جو قرضہ ہے اس کو مائنس کیا جاتا ہے، پھر دیکھا جاتا ہے جو بچا ہوا مال ہے وہ نصاب کی مقدار تک پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا. اگر پہنچے گا تو 2.5% اس پر زکوٰۃ بنے گی، ورنہ معاف ہو جائے گی. بھائی نے کہا کہ رہائش کا مکان ہے، فیکٹری جس زمین پر ہے ان کی کیا مالیت کا حساب بھی کریں گے؟ تو میں نے آپ کو واضح اصول بتا دیا، سونا، چاندی، روپیہ اور وہ سامان جس کو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو یا رکھا ہوا ہو، یہ ہے مال تجارت. تو فیکٹری اس میں شامل نہیں ہے، رہائش کا مکان اس میں شامل نہیں ہے، گاڑی، پہننے کے کپڑے، فریج، ٹی وی، وی سی آر، ایئر کنڈیشن، واشنگ مشین وغیرہ اس میں شامل نہیں ہو سکتے، لہذا ان تمام چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ 7.5 تولہ سونا ہو تو اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے. ہمارے پاس مثلا 10 تولہ ہے تو کیا 7.5 تولہ کو مائنس کر کے زیادہ پہ زکوٰۃ دیں گے؟ ٹوٹل پر ہوگی زکوٰۃ، ٹوٹل پر ہوگی. باقی انشاءاللہ سوالات کے جوابات دیں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد. آخری سوال یہ تھا کہ کسی نے کہا کہ 10 تولہ سونا ہے تو کیا اس طرح کریں گے کہ 7.5 تولہ سونا کو ہٹا کر جو اوپر ہے اس پر زکوٰۃ دیں گے؟ تو ایسا نہیں ہے، 7.5 تولہ کو بھی ملائیں گے، کل 10 تولہ پر زکوٰۃ بنے گی. یہ جو ہم کہتے ہیں 7.5 تولہ سونا کا حساب کریں، یہ اس لیے تاکہ نصاب کی مقدار ہے یا نہیں اور زکوٰۃ بنی یا نہیں بنی صرف اس حساب کے لیے، ورنہ کل مال پر زکوٰۃ نکالی جائے گی. میں نے کہا کہ کیا عورت بلند آواز سے آمین کہہ سکتی ہے؟ تو عورتیں بلند آواز سے بالکل نہ کہیں، آہستہ آواز سے کہیں. تسبیح پر وظیفہ پڑھنے کا یہ کوئی منقول طریقہ نہیں ہے کیونکہ تسبیحات بعد میں ایجاد ہوئیں. دانے اندر گرانے چاہیے، باہر گرانے چاہیے، سیدھے ہاتھ میں پکڑیں، الٹے ہاتھ میں پکڑیں، ان تکلفات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی بھی ہاتھ میں پکڑ کر دانے اندر گرائیں، باہر گرائیں، سب طرح بالکل جائز ہے، اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہتی ہیں جمعے میں خواتین جمع ہو جاتی ہیں، صلاۃ التسبیح اکٹھی پڑھتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ آپس میں غیبت اور چغلیوں میں مشغول نہ ہو جائیں. نفل اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی مسجد میں کبھی بھی داخل ہو تو وہ نفل اعتکاف کی نیت کر لے. تو رمضان کے 10 دنوں کے علاوہ جو آخری 10 دن ہیں ان کے علاوہ کبھی بھی کوئی اعتکاف کی نیت آدمی کرتا ہے تو نفلی اعتکاف ہے. بلکہ ان 10 دنوں میں بھی اگر کوئی انسان پورے 10 دن کی نیت نہیں کرتا، اعتکاف کی 8 دن کے 7 دن کی نیت کرتا ہے تو سب کے سب نفلی اعتکاف میں شامل ہوتے ہیں. ایک یہ پوچھا کہ باہر کی کچھ کرنسی ہے وہ ریٹ بڑھنے کے انتظار میں گھر میں رکھی ہے، جائز ہے کہ ناجائز؟ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سال بہ سال اس پر زکوٰۃ ضرور بنتی رہے گی، یہ حساب رکھیے گا. یہ کہ اگر کسی نے قرآن پاک ہاتھ میں لے کر یہ قسم کھا لی تھی کہ نیل پالش آئندہ نہیں لگائیں گے، اب کیا لگانے میں کوئی حرج تو نہیں؟ کیوں نہیں حرج ہے؟ یعنی اتنی آسانی سے بعض اوقات یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ قرآن پہ ہاتھ رکھا ہے، قسم کھائی ہے کہ کوئی حرج تو نہیں. کیوں حرج نہیں ہے؟ گناہ ہے بہت بڑا، لیکن بہرحال اگر کوئی لگائے گا تو اس کو توبہ کرنی چاہیے اور اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے، قسم کا کفارہ ادا کریں. 11ویں کہتی ہیں کہ کیا کرنا لازم ہے؟ اگر لازم ہے تو کیوں؟ تو کوئی لازم کسی نے بھی نہیں کہا، یہ لازم نہیں ہے. 11ویں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ کھانا پکا کر اس پہ قرآن وغیرہ پڑھ کر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایصال ثواب کرنا، یہ ایک مستحب کام ہے. جیسے عام مردوں کو ہم کرتے ہیں، ایسے اولیاء کرام کی، انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی ثواب پیش کیا جاتا ہے ہدیۃً تحفۃً. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس کو لازم و ضروری سمجھنا غلط ہے. کوئی اگر کرتا ہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے.
یہ کہتی ہیں کہ نانی فوت ہو گئی، ان کا سونا ہمارے پاس ہے، تو کیا اس پہ زکوٰۃ بنتی رہے گی؟ تو دیکھیں جیسی نانی کا انتقال ہوا فوراً اس سونے کو ورثاء میں تقسیم کرنا لازم ہے، جس وارث کے حصے میں جتنا سونا آئے گا اس پر زکوٰۃ بنے گی، ورنہ ابھی اگر آپ نے رکھا ہوا ہے تو وہ تو ورثاء کا حق ہے، ورثاء کا حق اس پر شامل ہو گیا ہے، تو ان ورثاء پہ ان پر زکوٰۃ بن رہی ہے، تو ایک آدمی نکال بھی دے گا تو یہ زکوٰۃ صحیح ادا نہیں ہوگی، کیونکہ جس وارث کا اس میں حق شامل ہے اگر وہ بالغ ہے تو بالغ سے بغیر پوچھے اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ لہذا سب سے پہلا کام یہ کریں زکوٰۃ کی فکر چھوڑ کر کہ پہلے اس کو ورثاء میں تقسیم کس طرح کیا جائے، فوراً سے پیشتر اس کو تقسیم کر دیجئے۔ دوسرا یہ کہ کہتی ہیں کہ سونا بینک میں رکھا ہوا ہے، چاہے بینک میں ہو چاہے گھر میں ہو، سال بہ سال اس پہ زکوٰۃ بنتی رہے گی۔ ایک یہ پوچھا کہ اگر بالوں کو کالا رنگ لگا لیا گیا ہو تو کیا اس میں نماز ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز بالکل ہو جائے گی۔ تو چند کوشچن تھے، ہم زکوٰۃ کے بارے میں عرض کر رہے تھے کہ زکوٰۃ کے حساب کا طریقہ یہ ہے کہ جب میں نے آپ کو بتایا کہ 16,500 کے قریب روپیہ، یہ 17,000 کے قریب روپیہ آپ کے پاس ہو جائے، آپ کو اسلامی تاریخ نوٹ کر لیں، جب پورا سال گزر جائے وہی اسلامی تاریخ دوبارہ آئے تو اب ذرا آپ چند چیزوں کا حساب کیجئے گا، گھر میں جتنا بھی سونا ہو 1 تولہ 2 تولہ 3 تولہ اس کو تلوا لیں سنار سے، اور اس کے موجودہ ریٹ معلوم کر لیں، 3 تولہ کے 4 تولہ کا ریٹ کیا ہے وہ لکھ لیں۔ چاندی ہے تو اس کے ساتھ بھی یہ کہ اس کی بھی اماؤنٹ نکال لیجئے، کیش روپیہ لکھ لیجئے، اگر پرائز بانڈ وغیرہ ہیں تو اس کی مالیت بھی لکھ لیجئے، اگر کوئی سامان ایسا ہے جو آپ نے بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے، یعنی بیچنے کی نیت سے آپ نے خریدا تھا، یا آپ کی فیکٹری میں کوئی پروڈکٹ تیار کر کے رکھی ہوئی ہے کہ ہم اس کو سیل کریں گے، تو اس کی بھی آپ مالیت نکال لیں، ان کا ٹوٹل کر لیجئے۔ ٹوٹل کرنے کے بعد اب آپ یہ غور کریں کہ آپ پر کسی کا قرضہ ہے کہ نہیں، اگر قرضہ ہو تو اس کو اس میں سے مائنس کر دیں، اب جتنا یہ باقی بچا پھر اس پر یہ غور کر لیجئے کہ یہ نصاب کے برابر باقی رہا کہ نہیں رہا، یعنی نصاب سے مراد مال کی مخصوص مقدار ہے، تو اگر ابھی بھی یہ مثال کے طور پہ آپ نے حساب کیا تو بنا 5 لاکھ بالفرض، اب آپ نے قرضے کا حساب کیا تو 2 لاکھ تھا، 2 لاکھ کو مائنس کر دیں بچا 3 لاکھ، تو یہ 16,000 سے بہت زیادہ ہے، اس کا 3 لاکھ کا آپ کو 2.5% نکالنا ہوگا۔ تو غرض یہ کہ سال کے شروع اور آخر میں نصاب کی تکمیل اس لیے دیکھی جاتی ہے کہ زکوٰۃ بنی یا نہیں بنی، اگر تکمیل ہے، شروع میں بھی نصاب تھا آخر میں بھی تھا، تو سال میں کتنا آیا کتنا گیا اس کو کوئی حساب نہیں ہوتا، شروع آخر میں نصاب ہونا چاہیے۔ اب آخر کے اندر جتنا بھی اماؤنٹ ہے ٹوٹل اس کو لگا کر اس میں سے قرضے کو مائنس کر کے جتنا بچے گا اس کا 2.5% زکوٰۃ ہوگی۔ یہ حساب کا طریقہ، اور بہت سارے اور اس میں مسائل بہرحال وہ آپ کوشچن کرتے رہیں گے تو ہم بتاتے رہیں گے۔ چند مصارف زکوٰۃ سماعت فرما لیں کہ زکوٰۃ کو کس جگہ دینا چاہیے کس جگہ نہیں دینا چاہیے۔ اس میں تھوڑا سا اصول آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ میں کسی کو مالک بنایا جائے گا، یہی فقہا نے لکھا ہے کہ کسی کو آپ مالک بنائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ چند لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، باقی سب کو دے سکتے ہیں۔ جن کو نہیں دے سکتے ان کا حساب آپ رکھ لیجئے ذہن میں کہ ایک جن کی نسل سے آپ ہیں، جیسے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، جو آپ کی نسل سے ہیں انہیں نہیں دے سکتے، جیسے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، اور اسی طرح سید کو، اسی طرح شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتا، اسی طرح جو مالک نصاب ہے اس کو نہیں دے سکتے، باقی سب کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو بروز جمعرات پاکستان اسٹرن ٹائم کے مطابق 7 بجے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوگا۔ اسی موضوع کو کنٹینیو رکھیں گے، اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اور دبئی میں ہم سے تعاون کرنے والے بہت سارے بھائیوں کو اجازت مرحمت فرمائے۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو آخرت کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔